کہ یہیں سے پھوٹیں گی عزمی بہار کی کلیاں، یہیں سے پھوٹیں گی عزمی بہار کی کلیاں، یہ زرد زرد جو پتے دکھائی دیتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت یہاں کے اساتذہ، ذمہ داران اور سرپرست اور گاؤں کے جو لوگ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں طلبہ کو، اساتذہ کو، مدرسے کے در و دیوار کو، اللہ رب العزت انہیں بے پناہ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آئیے فضیلت علم کے عنوان سے ایک بہت ہی اچھوتی تقریر سنتے ہیں، اس کے لیے ہم آواز دیتے ہیں عزیزم محمد شہزاد سلمہ کو، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی شرفنا لعلوم الحدیث والقرآن، والصلاة والسلام على أصحابه الصفة وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ہم سے تاریخ ہے اور تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے اور تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم۔ بہت عمدہ۔ ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ بہت عمدہ، بے شک۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام و اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن، ہم سفر، ہم منصب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دو عظیم نعمتیں لے کر آئے، ایک مقدس کتاب اور دوسرے روشن دل، ایک چمکتا ہوا علم، دوسرا دمکتا ہوا اخلاق، ایک علم کامل، دوسرا عمل کامل۔ سامعین محترم اور میرے عزیز دوستو، یہ جملہ بڑا مشہور اور متعارف بین الناس ہے کہ اس امت کے لیے پہلے مدرسے کی بنیاد دار ارقم میں یا اصحاب صفہ کی صورت میں رکھی گئی، لیکن اگر تھوڑا سا باریک بینی سے کام لیا جائے تو اس امت کی رہبری اور رہنمائی اور اصلاح کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات اور متعلم اول رحمت کائنات اور وسط اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی قدسی صفات پر مشتمل جماعت تھی۔ یہ تعلیم متعلم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ حاضرین گرامی، اب آئے ذرا دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ اے دل باطل، ذرا سن، ان دینی مدارس کے دریا نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و فضائل زندہ تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل اسلامی کلچر میں جاری رہتا ہے۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین و حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ سامعین گرامی، دور حاضر میں دیکھو، اگر ایک باپ کے دو بچے ہیں، ان میں ایک عقل مند دوسرا کمزور ذہن کا ہے، تو اس طرف توجہ کریں کہ باپ کیا کرتا ہے۔ اس عقل مند ہوشیار بچے کو اسکول و کالج میں تعلیم دلواتا ہے، دوسرا جو کمزور ذہن کا ہے اس کو مدرسے میں داخل کرتا ہے، صرف اس لیے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سامعین محترم، ایک کی پرورش اسکول و کالج میں ہوتی ہے، دوسرے کی مدرسے میں ذرا دھیان دیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
2-3 سال کے بعد وہی مدرسے والا کمزور بچہ اپنے ابو کو خوشخبری مبارکباد دیتا ہے کہ ابا جان میں حافظ قرآن بن گیا۔ یہ دینی مدارس کا کردار نہیں تو کیا ہے؟ سامعین محترم توجہ کرے، پھر یہ بچہ اپنے والدین کی خدمت سر انجام دیتا ہے، دینی مدرسے میں من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے۔ یہ دینی مدارس کا کردار نہیں تو کیا ہے؟ پھر بچہ جب رفتہ رفتہ آگے بڑھ کر عالم بن کر مسجد کے منبر و محراب سے لوگوں کو حقوق اللہ و حقوق العباد کا درس دیتا ہے، یہ دینی مدارس کا کردار ہے۔ ہاں انہی دینی مدارس والوں نے اس کمزور بچے کو اس حد تک پروان چڑھایا کہ وہ حافظ قرآن بن گیا، مبلغ اسلام بن گیا، مفسر اسلام بن گیا۔ یہ دینی مدارس کا کردار نہیں تو کیا ہے؟ حاضرین مجلس، اہل ایمان کو چاہیے کہ دینی مدارس کی قدر کریں، دینی مدارس کے مقام کو سمجھیں اور دینی مدارس کے لیے دعا کو اپنا مستقل معمول بنائے اور اپنے بچوں میں سب سے بہترین اور ذہین بچوں کو مدرسوں میں تعلیم دلوائیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان مدارس کا کردار واضح ہو جائے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن ہوتے ہیں جس سے تہو بالا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ